امی میں خود کو کسی لالچ کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی. آپ پلیز سمجھیں اس بات کو. اس کے احسان کو تم لالچ کہہ رہی ہو؟ اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ ہمارے منہ سے نوالا چھین رہی ہو. وہ جو تمہیں بدنام کر کے چلا گیا ہے، دوسرے ملک بھاگ گیا ہے. امی یہ سارا جال زیرک کا ہی بچھایا ہوا تھا. اس کی نیت پہلے سے ہی خراب تھی. اسی نے مجھے سب کے سامنے بدنام کیا اور ناصر کی نظروں میں گرایا. وہ جانتا تھا کہ مجھے پیسوں سے خرید سکتا ہے کیونکہ آپ میرا سودا 1 سیکنڈ میں کر دیں گی. چپ کرو. تمہیں پڑھایا لکھا ہے اس لیے کہ تم ماں کے ساتھ بدزبانی کرو؟ امی اس مقام پہ آپ ہی نے مجھے لا کر کھڑا کیا ہے. میں یہ رشتہ ہرگز قبول نہیں کروں گی. آپ نعیمہ کی شادی کرا دینا زیرک سے. خوب. پہلے زیرک صاحب کے دل و دماغ پر قبضہ جمایا اور اب میرا نام لے رہی ہیں. میں نے زیرک پر کبھی قبضہ نہیں جمایا، سمجھی؟ جھوٹ مت بولیں آپی. یہ آپ کا انکار، یہ رونا دھونا، یہ سب آپ کا دکھاوا ہے. دیکھیے گا ایک دن میری حسرتوں پر اپنی آرزو کا محل بنا کر اب اس گھر سے رخصت بھی ہو جائیں گی. اے ہانیہ ایسا نہ کرو نا. دیکھو یہ عیش و عشرت، یہ سکون کی زندگی، یہ سب کچھ ہم سے چھن جائے گا. ارے نہ کرو اس طرح. امی اگر وہ اتنے احسانات نہ کرتے اور سیدھے طرح سے رشتہ بھیجتے تو شاید میں رشتہ قبول کر لیتی. لیکن اب میں یہ رشتہ ہرگز قبول نہیں کروں گی، کسی صورت میں بھی نہیں. تو پھر کھڑی کیوں ہو اس کے دی ہوئی چھت کے نیچے؟ چلو جاؤ یہاں سے، چلو نکلو. بڑی بکواس کر رہی ہے. ٹھیک ہے امی، چلی جاتی ہوں، لیکن اپنا سودا ہرگز قبول نہیں کروں گی. جاؤ. یہ تو سچ میں چلے گئی. ارے کہیں نہیں جائے گی. جو لوگ ماں باپ کی بات نہیں مانتے نا انہیں دنیا کی ماننی پڑتی ہے. پتہ ہے قدم گھر سے باہر نکالے گی نا تو خونی بھیڑیے نظر آئیں گے اس کو. بڑی چلیے گھر سے باہر جاؤں گی، چھوڑ دوں گی گھر. دماغ خراب ہو گیا.